ایک ایسا واقعہ جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بتانے سے منع کیا تھا۔ علامہ اقبال کے خادم میاں علی بخش کو علامہ اقبال کے ہاں ایسا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا جسے وہ عمر بھر یاد کرتے رہے، اور حضرت مولانا محمد عبدالستار نیازی اس واقعے کے اصل راوی تھے۔ گجرانوالہ کے ایک بزرگ علی بخش کے پاس آئے اور کہا کہ انہیں علامہ اقبال کی زندگی کے کچھ واقعات بتائیں۔ علی بخش نے جواب دیا، میں ساری باتیں کہہ چکا ہوں، اب کوئی بات باقی نہیں رہی۔ جب اس بزرگ نے اصرار کیا تو علی بخش نے کہا، ہاں ایک ایسا واقعہ ہے جو پیش آیا، مگر علامہ اقبال نے اس کی تفصیلات مجھے نہیں بتائیں۔ ایک روز وہ یعنی علامہ صاحب میری فداکارانہ خدمت سے مسرور تھے اور مجھے کہا، علی بخش بتاؤ تمہیں کیا دوں کہ تم خوش ہو جاؤ۔ میں نے جواب دیا کہ جو معاملہ آپ کو ایک دن پیش آیا تھا اور میں نے اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا تو آپ نے بتانے سے انکار کر دیا تھا، وہ بتائیں۔ علامہ نے بتایا، اب بتانا چاہتا ہوں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ میرے جیتے جی کسی کو نہ بتانا، البتہ میری زندگی کے بعد بتا سکتے ہو۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ ایک روز نصف شب علامہ اقبال بستر پر لیٹے ہوئے تھے، بے حد بے چین اور مضطرب تھے، دائیں بائیں کروٹ بدلتے تھے۔ یکایک آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کوٹھی کے دروازے کی طرف گئے۔ میں بھی پیچھے چلا گیا۔ اتنے میں ایک پاکیزہ بزرگ اندر داخل ہوئے۔ ان کا لباس خوبصورت اور سفید تھا۔ انہیں آپ اندر لے آئے اور پلنگ پر بٹھا دیا اور خود نیچے بیٹھ کر بزرگ کے پاؤں دبانے لگے۔ اس دوران علامہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے کیا لاؤں؟ انہوں نے جواب دیا کہ دہی کی لسی بنا کر پلا دو۔ اس پر علامہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ جگ لے کر جاؤ اور لسی بنوا کر لے آؤ۔ میں حیران تھا کہ اس وقت لسی کہاں سے حاصل کروں، بھاٹی گیٹ جا کر کسی مسلمان کی دکان سے بنوا کر لاؤں یا اسٹیشن جاؤں۔ جوں ہی میں کوٹھی سے باہر نکلا تو کوٹھی کے سامنے ایک بازار دکھائی دیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بازار میں مجھے ایک لسی والے کی دکان نظر آئی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، مجھے جگ میں لسی بنا کر دے دو۔ اس نے جگ مجھ سے لے کر اچھی طرح دھویا، پھر ایک دہی کا کنڈا اٹھا کر اپنے گڈوے میں لسی بنائی اور جگ میں بھر دی۔ میں نے پیسے پوچھے تو سفید ریش بزرگ نے جواب دیا کہ علامہ صاحب سے ہمارا حساب چلتا رہتا ہے، تم لے جاؤ اور ان کو پیش کر دو۔ میں جگ لے کر آیا اور حضرت نے ایک گلاس بھر کر ان سفید ریش روحانی بزرگ کو پیش کیا۔ انہوں نے پی لیا۔ پھر دوسرا گلاس بھر کر دیا، وہ بھی انہوں نے پی لیا۔ جب تیسرا گلاس بھرا تو بزرگ نے کہا، خود بھی پی۔ کافی دیر تک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ کے پاؤں دباتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کوٹھی سے باہر چل دیے۔ علامہ صاحب بھی ان کے ساتھ نکلے، میں بھی ان کے پیچھے چلا۔ وہ بزرگ کوٹھی سے باہر نکلے تو اچانک غائب ہو گئے۔ میں حیران تھا کہ وہ کون تھے اور اب کہاں چلے گئے، اور پھر وہ سامنے بازار بھی نہ تھا جس کے ایک دکاندار نے مجھے لسی بنا کر دی تھی۔ اس دن میں نے پوچھا، حضرت یہ بزرگ کون تھے اور دکان پر بیٹھنے والے ریش دار بزرگ کون تھے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ان کے نام بتاتا ہوں، لیکن میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا۔ جو بزرگ کوٹھی میں تشریف لائے اور لسی پی وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جس بزرگ نے لسی بنا کر دی وہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاست دان اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے اور یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت ہے۔ شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا۔ علامہ اقبال کو جدید دور کا صوفی سمجھا جاتا ہے۔ بحیثیت سیاست دان ان کا سب سے نمایاں کارنامہ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے، جو انہوں نے 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پیش کیا تھا۔ یہی نظریہ بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال کو پاکستان کا نظریاتی باپ سمجھا جاتا ہے۔ گو کہ انہوں نے اس نئے ملک کے قیام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن انہیں پاکستان کے قومی شاعر کی حیثیت حاصل ہے۔ علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا کہ لکو دک میدان ہے، ایک سفید کبوتر براق فضا میں چکر لگا رہا ہے، کبھی اتنا نیچے اتراتا ہے کہ بس اب زمین کی قسمت جاگی، اور کبھی ایسی اونچائی پکڑتا ہے کہ تارا بن کر آسمان سے جڑ گیا۔ ادھر بہت سے لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کے سب دیوانے ہو رہے ہیں، مگر وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ کچھ وقت گزر گیا تو اچانک اس نے غوطہ لگایا اور میری جھولی میں آن گرا، آسمان سے زمین تک ایک قوس بن گئی۔ جب شیخ نور محمد جی خواب دیکھ کر اٹھے تو اپنے دل کو اس یقین سے بھرا ہوا پایا کہ خدا انہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو دین اسلام میں بڑا نام پیدا کرے گا۔
ابھی آپ کچھ ماہ کے ہی تھے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو پینے کے لیے بکری کا دودھ دیا۔ دودھ ابھی حلق تک پہنچا نہیں کہ آپ نے قے کر دی۔ بار بار پلانے کے باوجود آپ قے کر دیتے۔ والدہ نے فرمایا کہ پتہ کیا جائے کہ بکری کہاں سے خریدی گئی جس کا دودھ اقبال نہیں پی رہے۔ جب پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ بکری حرام کے پیسوں کی آئی ہے، حالانکہ گھر والوں کو بھی اس بات کا علم نہ تھا۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، بالخصوص عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ جب بھی آپ کے سامنے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لیا جاتا تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ قرآن سے اس قدر لگاؤ تھا کہ آپ کا خادم عرض کرتا ہے کہ اقبال جب قرآن پڑھ کر فارغ ہوتے تو قرآن کے اوراق اس قدر گیلے ہو جاتے کہ میں ان کو کئی وقت تک خوش کرتا رہتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر والہانہ عشق تھا کہ ہر وقت آپ پر درود شریف بھیجتے رہتے۔ جب آپ کو حکیم الامت کا لقب عطا کیا گیا تو ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو پوچھا، قبلہ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا جس نے آپ کو حکیم الامت بنا دیا؟ روزگار فقیر جلد دوم میں ہے کہ 1920 کے ابتدائی ایام میں علامہ اقبال کے نام ایک گمنام خط آیا جس پر تحریر تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تمہاری ایک خاص جگہ ہے جس کا آپ کو علم نہیں، اگر آپ فلاں وظیفہ پڑھ لو تو اس کا علم ہو جائے گا۔ خط میں وظیفہ بھی لکھا ہوا تھا۔ علامہ اقبال نے یہ سوچ کر راکب نے اپنا نام نہیں لکھا، اس کی طرف توجہ نہ دی اور خط ضائع ہو گیا۔ خط کے چند ماہ بعد کشمیر سے ایک پیرزادہ آپ سے ملنے لاہور آئے۔ اقبال کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا اور علامہ اقبال نے یہ سوچ کر کہ شاید یہ شخص مصیبت زدہ ہے، میرے پاس کسی ضرورت سے آیا ہے، شفقت آمیز لہجے میں استفسار کیا تو اس نے جواب دیا کہ مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں، مجھ پر اللہ کا فضل ہے، میرے بزرگوں نے اللہ کی ملازمت کی اور میں ان کی پینشن کھا رہا ہوں۔ رونے کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ میں سری نگر کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ ایک دن عالم کشف میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار دیکھا۔ جب نماز کے لیے صف کھڑی ہوئی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ اقبال آیا ہے کہ نہیں؟ معلوم ہوا نہیں آیا۔ اس پر ایک بزرگ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان اس بزرگ کے ساتھ نمازیوں کی صف میں داخل ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ پیرزادہ نے علامہ اقبال سے کہا کہ میں نے اس سے پہلے نہ تو آپ کی شکل دیکھی نہ ہی آپ کا نام پتہ جانتا تھا۔ کشمیر میں ایک بزرگ مولانا نجم الدین نے آپ کا نام لے کر آپ کی تعریف کی۔ اس کے بعد ملنے کا شوق پیدا ہوا اور ملاقات کے واسطے کشمیر سے لاہور تک کا سفر کیا۔ کیمبرج یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے آپ کو ایک خط لکھا۔ آپ خط پڑھ کر رونے لگے۔ خادم نے عرض کی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے وہ خط خادم کے حوالے کر دیا۔ خادم نے پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ میں آپ کی کتاب پیام مشرق کا انگلش زبان میں ترجمہ کر کے اپنی قوم کو تعلیم دینا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں۔ خادم نے عرض کی، حضور اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ کیمبرج یونیورسٹی کا ایک پروفیسر آپ کی کتاب کا ترجمہ کر کے اپنی قوم کو تعلیم دینا چاہتا ہے، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا، رونا ہی تو اسی بات کا ہے کہ جس قوم کے لیے میں شاعری کی اس قوم کو احساس ہی نہیں، اس کے مقابلے میں غیر اس کا ترجمہ کر کے اپنی قوم کو تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ آپ اکثر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے، اے امت کے امیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ میری قوم نے مجھے صرف شاعر سمجھا ہوا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اقبال کی شاعری صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔